بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ تو گھر کے ایک طرح کے فرد تھے۔ ان کی عام معمول اور ان کی عام عادت یہ تھی کہ وہ اسی حجرہ عائشہ پر جو آپ نے جو مسجد نبوی دیکھی ہو، تو یہ جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں آرام فرما ہے، جو روضہ مبارک ہے، یہ تو عائشہ کا کمرہ ہے۔ اس کے پیچھے کی طرف، اس کی بیک سائڈ کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا کا حجرہ تھا، گھر تھا، اور اس کی دوسری طرف، یعنی ایک طرف تو اس کے ریاض الجنہ ہے، اس کی دوسری طرف جو جڑا ہوا حجرہ تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ تو حضور یہیں سے یہاں پر حضرت بلال اسی حجرے کی چھت پر چڑھ کر بعض اوقات اذان دیا کرتے تھے، اور پھر جب اذان دیتے تھے تو اس زمانے میں نمازوں کی اوقات متعین نہیں ہوتے تھے کہ اس وقت پہ نماز ہوگی۔ اذان ہوتی تھی، اذان کا مطلب ہی تھا کہ مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اذان پر لوگ مسجد میں آ جاتے تھے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے برآمد ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے مسجد کے اندر، تو آپ کے آنے کے اوپر نماز کھڑی ہوا کرتی تھی، صحابہ مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ اب تو سہولت کے لیے اوقات مقرر ہے کہ اس وقت کے اوپر نماز ہوگی تو لوگ اس پر آتے ہیں، ورنہ اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ تو فجر کی مثلا اذان پہلے ہوتی تھی، اذان ہونے کے بعد پھر بعض اوقات حضرت بلال جو تھے وہ حجرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھی تھے بسا اوقات، یا آواز لگاتے تھے حجرے کے باہر کہ یا رسول اللہ نماز تیار ہے، یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس پر آپ حجرے سے برآمد ہوتے تھے۔ اور حضرت بلال بعض اوقات اذان دینے کے بعد نیزہ لے کر بھی آپ کے دروازے کے اوپر بطور ایک محافظ کے بھی کھڑے رہے، حارس کے طور پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت بلال کے لیے اذان دینا مشکل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اسی حجرے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اور اذان کے بعد میں اترتا تھا اور اس کا انتظار کرتا تھا کہ اب آپ تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ میرے لیے منظر دیکھنا مشکل ہو گیا کہ میں اذان تو دوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لا کر نماز نہ پڑھائیں، تو اس لیے حضرت بلال ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ سے۔ شام میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا کافروں کے ساتھ، تو وہاں تشریف لے گئے، جہاد میں شریک ہو گئے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال کیسی جفا ہے، ہم کو ملنے کے لیے نہیں آتے، ہم سے ملاقات نہیں کرتے، بس یہ سنا تو کہتے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور شام سے روانہ ہوئے مدینہ شریف کے لیے۔ چلتے رہے، بڑا سفر ہے شام سے مدینہ کا، وہ سفر کیا، مدینہ میں داخل ہوئے تو پورے مدینہ میں لوگوں نے سنا کہ اچھا حضور کے مؤذن آ گئے، مؤذن الرسول آ گئے، جو حضور کے زمانے میں اذانیں دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بلال آج ایک اذان دیجیے، آپ حضور کے زمانے کی اذانوں کی آواز کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ اس اذان کے ساتھ حضور کی تشریف آوری کا ایک منظر جڑا ہوا ہے، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اذان دوں حضور حجرے سے تشریف نہ لائیں۔ تو لوگوں کو بھی طریقہ آتا تھا، کسی کی بات نہیں مانی، تو لوگوں نے انہی دونوں شہزادوں کو، حسن اور حسین کو آگے کیا کہ تم جاؤ اور کہو کہ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں آئے، حضرت حسن اور حسین، اور کہا کہ چچا آج آپ اذان دیں۔ تو کہا یہ ایسی فرمائش تھی کہ اس کو رد کرنا ان کے بس کے اندر نہیں تھا۔ ان دونوں کے کہنے کے اوپر پھر حجرہ عائشہ پر چڑھے اور کہتے ہیں جب بلال کی اذان مدینے کے اندر گونجی تو عورتیں گھروں سے روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور کہتی تھی کیا بعث رسول اللہ صلی اللہ، کیا رسول اللہ دوبارہ مبعوث ہو گئے، کہ آپ کے مؤذن آ گئے، ان کے زمانے کی آواز گونجی، تو کیا حضور دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ کوہرام برپا ہو گیا پورے مدینے کے اندر، حضور کے زمانے کی یاد لوگوں کی آنکھوں کے اندر تازہ ہو گئی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ پھر اذان بلالی اگر مدینے کی فضاؤں کے اندر دوبارہ گونجی ہے تو وہ حضرات حسنین کریمین شہیدین کی وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو، صحابہ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا زیادہ تھا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان لوگ دلوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا فرمائی تھی۔ کیوں نہ پیدا فرماتے کہ رسول اللہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب مجھ سے میری گود سے کبھی ان کو لیا کرتے تھے تو جس طرح بندہ بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو سونگھا کرتے تھے پیار سے، اور پھر اسی پر آپ نے فرمایا کہ ہما ریحان عطایا من الدنیا، کہ دنیا کے اندر ریحان عربی کے اندر خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے لیے سب سے خوشبودار پھول اگر ہیں تو وہ یہ حسن اور یہ حسین ہے۔ نصیب ہو تو
اب ایسا غلام ہو تو